یہاں پہ چیئرمین صاحب میرے آنریبل کولیگز اور بہت سینئر پارلیمنٹیرین جو اس سے پہلے پارٹی میں بڑے بڑے عہدوں پہ گراس روٹ لیول سے آج سینیٹر بنے ہیں، اس کو گندے انڈوں کا بھی پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے میری گزارش ہے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس جو آپ نے بات کرتے وہ کریں پلیز وہی کریں جی میری گزارش ہے میں آتا ہوں اس پہ. تو اگر میرے آنریبل کولیگز کو گوڑ منڈی میں، سبزی منڈی میں اور گندے انڈوں کا فرق ہے تو یہاں پر میں اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں پر نہ نوکر بیٹھے ہیں اور نہ بدبودار دھرنے کے پیداوار بیٹھے ہیں. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو اپنی 41 سالہ 40 سالہ پولیٹیکل کیریئر پہ بھٹو ازم کو آگے بڑھنے کے لیے اور اس ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. میرے فیملی میں میرے بھائی نے شہادت دی ہے. میری لیڈرشپ کی گڑی خدا بخش میں 4 قبریں ہیں. ان 4 قبروں کی بدولت آج محسن عزیز اس پارلیمان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کو کیا پتا، ان کو جمہوریت کا کیا پتا، ان کو قربانیوں کا کیا پتا، ان کو قربانیوں کا کیا پتا اور ان کو سیاست کا کیا پتا. چیئرمین صاحب میں بات کروں گا، کو آگ لگی ہے، ان کو بٹھائیں تاکہ میں بات کروں. ان کو ہضم ہونے دے. محسن آپ کو وزارت نہیں ملتی ہے، آپ کو وزیر نہیں بناتے ہیں. محسن آپ وزیر نہیں بنیں گے، آپ بیٹھ کے بات کریں. چیئرمین صاحب ان کو بٹھائیں. آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہرامند تنگی صاحب ایک سیکنڈ تشریف رکھیں، سن لیں، پھر آپ اپنے موقع پہ بات کریں جی پلیز. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایکسپنج کر دی الفاظ. تشریف رکھیں. یہ سیاست سیکھی ہے ان لوگوں نے، یہ محسن نے. آپ ابھی اپنی پوائنٹ آف میں بات کرتا ہوں، میں سر بات کرتا ہوں، یہ بٹھا دے اس کو. بات کریں جی. چیئرمین صاحب یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو سیاست کا بھی پتہ ہے، ان کو سیاسی آداب کا بھی پتہ ہے اور ان کو پارلیمانی روایات کا بھی پتہ ہے. اس لیے کہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پارلیمانی آداب پہ سیاست کرتے ہیں. ہمیں شہید بی بی نے، شہید بھٹو نے ہمیں سیاسی آداب سکھائے ہیں. ہم نوکر نہیں رہے ہیں، نہ ہماری لیڈر فیک اور بدنام لیڈر ہیں. ہماری لیڈرشپ آج پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ 40 سال بعد بھی بخش میں لاکھوں لوگ ان کو عزت وقار دینے کے لیے گڑی خدا بخش جاتے ہیں. ہم سیاسی آداب کو ملحوظ ہاتھ رکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں کون سے پارٹی سے کون سے عہدے سے یہاں کر سینیٹر بنے ہیں. ابھی میں آتا ہوں سر پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ. جی سر. جناب چیئرمین صاحب یہ اس وقت جو نالائق، نہ اہل، نہ سمجھ حکومت مختلف طریقوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. آج میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سپوز اگر لاہور میں کوئی بھی بندہ وہاں گاڑی خریدتے ہیں اور اس پہ اپلائیڈ فار لکھتے ہیں تو وہ بندہ پشاور جاتے ہیں اور پشاور میں اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ اس گاڑی کو ہوا پہ لے جائیں؟ وہ گاڑی آئے گی موٹر وے سے، لیکن موٹر وے کی پولیس والے موٹر وے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپلائیڈ فار ہے تو آپ نہیں لے جا سکتے ہیں، آپ اس کو موٹر وے پہ نہیں لے جا سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی ٹیگ نہیں لگی ہیں. کیا یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ٹیکسی والا صبح چرسدے سے جا کے پشاور جاتے ہیں، اس نے تو آٹے کا یہ حال کیا، گھی کا یہ حال کیا، اس نے بچوں کو آٹا وغیرہ دے کے 30 روپے اپنی جیب میں رکھے اور اس لیے کہ وہ ٹول ٹیکس دینا چاہتے ہیں پشاور کے لیے 30 روپے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہاں اس گاڑی کو کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی پہ ایم ٹیگ نہیں، آپ نہیں جا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ میرا 30 روپے ٹول ٹیکس ہے، میں پشاور پہنچ کے وہاں دوں گا. اس نے کہا نہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ غریبوں سے 2 وقت کا نوالا آج ان غریب ٹیکسی ڈرائیوروں سے ایم ٹیگ کے ذریعے بھتہ ٹیکس وصول کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جس گاڑی پہ اپلائیڈ فار ہیں کیا وہ گاڑی موٹر وے سے کیوں نہیں جائے گی؟ آپ بے شک ٹول ٹیکس لے لیں، آپ کا جو ہر حق ہے وہ لے لیں، لیکن موٹر وے پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں چیئرمین صاحب میرے اس پوائنٹ کو
اسٹینڈ کمیٹی کریں تاکہ اس پہ ہم بات کریں موٹر وے پولیس سے کہ آپ ٹول ٹیکس لیں یا موٹر وے پہ. یہ کسی کی باپ کے موٹر وے ہیں کہ آپ لوگوں کو منع کریں؟ یہ کسی کی باپ کی موٹر وے نہیں ہے, نہیں یہ کسی کی باپ کی دولت ہے, یہ عوام کا موٹر وے ہے. عوام ٹیکس دیتے ہیں, عوام کے ٹیکس سے چلتے ہیں. اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری اس پوائنٹ کو اسٹینڈ کمیٹی میرے پر کرے. تھینک یو سو مچ. جی سر تشریف رکھیں. سر جی منسٹر صاحب. بڑا افسوس ہے اور مجھے بڑی ندامت ہے کہ ایک سینیٹر جو کہ اپنے آپ کو سینیٹر سمجھتے ہیں, اگر آ بھی گئے ہیں وہ جو ہے ایک غیر قانونی چیز کو وہ کہہ رہے ہیں ایک سینیٹر قانونی غلطی سے آ گئے ہو نا, غلطی سے آ گئے ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے غیر قانونی کام کو ہاؤس میں ڈسکس کرتا ہے. ایک نمبر ہے آج کل کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کو تو نہیں پتا نا کہ کیا ہوتا ہے جب آپ ہارٹ سے کھیل سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا. یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ اپلائڈ فار گاڑی کو شو روم سے بھی نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے. اس کو اگر یہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, کوئی غلط ایکٹیویٹی میں ہو تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ذمہ دار ہوں گے. انتہائی ایک بہت ہی غیر قانونی بات کی ہے اور اس ہاؤس کی یہ انہوں نے توہین کی ہے. سینیٹر دنیش کمار صاحب. بہت بہت شکریہ. تنگی بھائی, تنگی صاحب تنگی صاحب بیٹھے. تنگی صاحب ابھی ہمیں بھی سنیں کچھ نہ کچھ. جی جناب. ہاں تھینک یو جناب. میں آج ایک اہم پبلک امپورٹنس پر بات کرنا چاہتا ہوں, مگر اس سے پہلے دو لفظ. علی محمد خان صاحب نے میرے لیے اچھے الفاظ کہے کہ دنیش کمار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں ٹریزری بینچ میں بیٹھ کر. تو جناب اعلیٰ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین, یہ آپ دیکھیں آرٹیکل 19 اور 19A میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. اگر سی پیک کے حوالے سے کہتا ہوں, میں بلوچستان سے سینیٹر ہوں, بلوچستان کا قرضہ ہے میرے اوپر, بلوچستان پاکستان کا دل ہے. اگر کوئی بلوچستان کے ساتھ زیادتی کرے گا, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے حکومتی بینچز ہے, تو سب سے پہلے دنیش کمار آواز بلند کرے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں جتنی زیادتیاں وفاقی ادارے کر رہے ہیں, جس میں آپ گیس کا دیکھیں, بجلی کا دیکھیں, اور اسی طرح سے سی پیک میں جتنی ہمارے ساتھ زیادتیاں, جناب میری زبان بند نہ کیجئے. اس مسئلے پر آپ کریں گے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں ہمیشہ بولتا رہوں. میں بلوچستان کا حق ادا کروں گا اور اس کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو. اب آتا ہوں میں پبلک امپورٹنس پر. جناب چیئرمین, مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی. ہمارے جو شوبز سے وابستہ ہیں, ہمارے فنکار